السلام علیکم. میں ڈاکٹر امجد علی اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست بیماری کو. اسے میں زبردست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی جو جکڑ ہے نا، جو اس کی گرفت ہے، وہ اتنی مضبوط ہے بدقسمتی سے کہ اللہ معاف فرمائے. جو بھی شخص ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو پھر وہ اپنی ذات میں جو ہے نا بہت حد تک اس کو بہت زیادہ پریشانیاں کا شکار وہ ہو جاتا ہے، اور اپنی ہی ذات میں وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو جو ڈپریشن ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ دراصل جو ڈپریشن ہے وہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. اس کا علاج اللہ کے قرآن سے بھی ممکن ہے. اس کا علاج اور بھی بہت ساری چیزوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری. اب یہ نفسیاتی بیماری کیوں ہے اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ دراصل ڈپریشن عام طور پہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو مسلسل کوئی فکر رہتی ہے، یا وہ معاشرے کے وہ خاص طبقات جو کہ ایک ہی بات کو مسلسل اپنے ذہن میں سوچتے رہیں گے جسے قرآن نے اللہ دی وسوسہ یعنی فہم ان کو شروع ہو جاتا ہے. تو وہ مسلسل چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا نہیں سیکھتے، چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے. میرے ساتھ کسی نے ایسے کر دیا، وہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اس کی بڑی زیادتیاں تھیں. یعنی وہ اپنی زندگی کے جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں نا، جو مد و جزر ہے، ان کو وہ لوگ جو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو سمپلی میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ نا حالات کے حساب سے خود کو نہیں بدل پاتے خواہ کسی بھی وجہ سے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اب ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے لڑ رہا ہوتا ہے. وہ بہت حد تک چاہتا ہے کہ میں اس کنڈیشن سے نکلوں، لیکن جتنا وہ اس کو اپنے اندر دباتا ہے وہ اور کھل کے آتی ہے، وہ اور کھل کے اس کو فیل کراتی ہے اور اپنا ایفیکٹ دیتی ہے، اپنا اثر شو کرتی ہے اس کے باڈی کے اوپر. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ اس کے باڈی سٹرکچر پہ بھی، اس کے جسم پہ بھی علامتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سر درد رہنا، مسلسل روتے رہنا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جانا، چہرے پر جھریاں پڑ جانا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تو دورے بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بے تحاشا روتے رہنا، مایوس رہنا، چڑچڑا پن، غصہ، عدم برداشت، کسی کی برداشت نہ سننا، کسی کی بات نہ سننا. ایون کہ میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں کہ اگر گھر میں برتن بھی گر گیا ہے نا تو وہ چیخ دھاڑ مچا دیں گے کہ یہ کیوں گرا ہے، کیونکہ وہ اندر سے خود کو اپنے آپ سے ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شور کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. وہ کسی چیز کو، اب جو شخص ایک برتن کے گرنے کی آواز کو نہیں برداشت کر رہا، وہ کسی اور حالات کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں ایک ایسی گلی میں کہ اب کچھ نہیں، کوئی رستہ نہیں ہو سکتا. اور ڈپریشن کی جو آخری شکل ہے وہ سوسائڈ ہے، وہ خودکشی ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کریں. دیکھیں، ایلوپیتھک کے اندر، ہومیوپیتھک کے اندر، حکمت کے اندر جتنے بھی اس کے علاج ہیں وہ عموماً یہ ہیں کہ وہ پٹھوں کو ریلیکسیشن کرنے والی ادویات دیتے ہیں، ڈرگ دیتے ہیں، نیند آور ادویات دیتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوگا تو وہ پیسی فلورا دے گا، ہر حال میں آپ کو پیسی فلورا دے گا. یا کچھ میدے کی بیماریوں کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، کچھ بے خوابی کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، تو وہ کاز کو دیکھتے، اگر کوئی کاز نہیں ہے بظاہر تو ایگنیشیا دے دے گا وہ آپ کو، کیونکہ ایگنیشیا بھی ڈپریشن کی بہت بڑی دوائی ہے. اگر آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو نیند کی گولیاں دے دے گا. تو اگر آپ حکیم کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کو قبض کشا اور کچھ خمیرہ جات اس طرح کی دوائیاں دے دے گا. تو میں جو آپ کو ڈپریشن کا علاج بتا رہا ہوں نا، اس میں کوئی بھی آپ نے میڈیسن نہیں یوز کرنا. اگر کوئی شخص ڈپریشن سے لڑ رہا ہے اور وہ تھک چکا ہے اپنی زندگی سے، حالات سے، تو وہ ایک بات ایکسیپٹ کر لیں. سب سے پہلی بات، آپ خود کو یہ بات منوائیں کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو، آپ انشاءاللہ العزیز وقت کی ایک بہت پیاری فطرت ہے کہ وہ چینج ہو جائے گا، یہ سدا ایسے نہیں رہنا. دوسری بات کہ آپ اپنی مایوسی کو ختم کریں، خود کو ٹائم دیں. آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ سبزہ ہو، وہاں جا کر بیٹھیں. یا پھر آپ جہاں پہ پانی ہو، پرندوں کی چہچہاٹ ہو، یا کسی ایسے بندے سے گفت و شنید کریں، یا کسی ایسے کوئی مووی دیکھ لیں آپ، یا کسی آپ ایسے مذہبی اسکالر کی سپیچ سن لیں، یا اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں.
یعنی آپ کوشش کریں خود کو مصروف رکھنے کی. جب آپ خود کو مصروف رکھیں گے تو یا پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا آپ، تو آپ گیم کرنا شروع کر دیں. چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے گیمنگ شروع کر دیں تو آپ ڈپریشن سے باہر نکل آئیں. آہستہ آہستہ آپ کا جسم جو ہے جب حرکت کرے گا تو آپ کے جسم کے اندر جب کچھ چینجنگ آئیں گی تو آپ آہستہ آہستہ اس سے، جتنا آپ اکیلے بیٹھیں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے، آپ اتنا ڈپریشن آپ کو اپنے شکنجے میں لے لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ریمیڈی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے یوگا کرنا ہے. اب یہ یوگا کیا بلا ہوتی ہے، سمپلی آپ کو سمجھاتا ہوں یوگا کا. آپ صبح سویرے اٹھیں اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے 10-15 سانس لینے ہیں. کیسے کہ آپ نے لمبا سانس کھینچنا ہے ناک کے راستے، منہ بند رکھنا ہے، منہ سے نہیں لینا، ناک سے سانس کھینچنا ہے اور ناک سے ہی سانس کو باہر نکال دینا ہے. بس یہی کچھ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ناک سے سانس کھینچا، کچھ سیکنڈ کے لیے آپ اپنے اندر اس سانس کو روکیں اور اس کے بعد ناک کے ہی راستے باہر نکال دیں. یہ سمپلی سر جی ڈپریشن کا علاج ہے. بس باقی دماغی طور پہ آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، چیزوں کو آپ قبول کرنا سیکھیں. کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ بہت جلدی، جب چیزوں کو آپ فیس کرنا، کوئی بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کو فیس کرنا سیکھیں. ہم عموماً یہ کر لیتے ہیں کہ ہم مایوسی کا ایک خول اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور پھر کیا زندگی بہت خوبصورت ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آگے بڑھیں. اسلام کہہ رہا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت بچا لی. تو آپ کیوں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ زندگی بہت خوبصورت ہے، آگے بڑھ کے زندگی کو جینا سیکھیں. اور ڈپریشن یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یوگا کر کے دیکھیں، چند ہفتے کر کے دیکھیں، زبردست علاج ہے یوگا. اگر یوگا نہیں کر سکتے تو پھر ویسے بیسٹ یہ ہے کہ آپ یوگا ہی کریں، ورنہ آپ صبح کی واک کریں، دریا کے کنارے چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں. یعنی خود کو بیزی رکھیں. اور یہ 2-4 چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں، سمپلی کوشش کریں گے ڈپریشن کی آپ میڈیسن نہ لیں، کیونکہ ڈپریشن کی کوئی میڈیسن ہے ہی نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے اپنی حالت بدلنے کا خیال. یہ ڈپریشن کا علاج ہے اس شعر میں. بہت شکریہ. السلام علیکم.